بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف کان فالمحکی عن السید والقاضی وابن زہرہ والطبرسی وابن ادریس عدم حجیت الخبر الاخر۔ گزشتہ درس میں ظنون خاصہ کی بحث میں ہم نے شروع کی تھی بحث آخری ظن خاص خبر واحد کی کہ آیا خبر واحد ظنون خاصہ میں سے ہے، یعنی اس کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی دلیل نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ اس میں ایک نظریہ یہ ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے مطلقہ، بعض کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے مطلقہ، بعض تفصیل کا قائل انشاءاللہ ترتیب سے آئیں گے۔ آج شروع فرما رہے ہیں کہ فلاں 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 بزرگوار خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خبر واحد جب تک محفوف بالقرائن قطعیہ نہ ہو، خبر واحد من حیث الخبر حجت نہیں ہے۔ عدم حجیت پر آیات سے بھی استدلال فرمایا ہے انہوں نے، روایات سے بھی استدلال کیا ہے اور اجماع سے بھی۔ مثلا بالکل آسان سی بات ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے آپ حضرات کے لیے۔ آیات مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آیت مجیدہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، آیت مجیدہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، آیت مجیدہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی نہیں کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کوئی فائدہ نہیں فلاں فلاں الی آخر۔ اور یہ خبر واحد چونکہ مفید ظن ہے اور قرآن ظن کی اتباع سے منع فرما رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک علم نہ ہو کچھ نہیں کرنا، لہذا اس لیے حجت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے روایات کو بھی نقل فرمایا کہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب تک کوئی قرینہ قطعیہ نہ ہو، بلکہ مختلف بعض روایات نے کہا کہ جو روایت موافق قرآن نہ ہو اس کو قبول نہ کرو، بعض نے کہا جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ ہمارا قول ہے تب تک اس کو قبول نہ کرو الی آخری۔ میں ایک دو فقط آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے روایت کے سلسلے سے کہ ما جاءکم عنی ما لا یوافق القرآن فلم اقلہ، پیغمبر نے فرمایا میری طرف منسوب چیز جو تم تک پہنچے اور وہ موافق قرآن نہ ہو فلم اقلہ، وہ میں نے کہی نہیں۔ اسی طرح اور روایات موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث اس میں تقریباً یہ الفاظ ہیں اذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیہ شاہدا او شاہدین من کتاب اللہ فخذوہ بہ والا فقفوا عنده ثم ردوہ الینا حتی یستبین لکم۔ اور بھی اس مضمون کی بہت ساری روایات موجود ہیں جن روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی حدیث تمہارے پاس ہے اس کو جو بھی خبر تمہارے پاس ہے فوراً اس کو قبول نہ کرو، بلکہ اس کو یہ دیکھو کہ یہ موافق کتاب ہے یا نہیں،
قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آیا اس پر کوئی شاہد ہے یا نہیں، اس پر کوئی قرینہ ہے یا نہیں، الی آخری۔ یہ ساری باتیں اس بات پر شہادت دیتی ہیں کہ خبر واحد من حیث الخبر واحد کوئی حجیت نہیں رکھتی۔ پھر تیسری دلیل اس پر اجماع کی بھی دی گئی کہ سید مرتضیٰ نے دعوی اجماع کیا ہے۔ شیخ اخند رحمہ اللہ نے بالکل آسان سی عبارت اور سیدھی سیدھی عبارت، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جوابات دیے ہیں۔ فرماتے ہیں جو آپ نے آیات جن کا سہارا لیا ہے وہ آیات ہم نے بھی پڑھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ جس کا علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان کا تعلق اعتقاد سے ہے، اصول دین سے ہے۔ یہ فروع شریعہ، یہ جو مسائل ہیں ان سے یہ مربوط نہیں ہے، ٹھیک ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اگر بالفرد مان بھی لیں کہ ان کا تعلق اس سے ہے تو جناب ہم انشاءاللہ آگے جب حجیت والی دلیلیں دیں گے تو ہم ثابت کریں گے کہ ان کی تخصیص ہو چکی ہے، لہذا مربوط نہیں ہے۔ خوب بڑی آسان سی باتیں ترجمہ ہے۔ آپ نے جو روایات نقل کی ہیں، پہلا جواب تو ہمارا یہ ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، اور اس کی عدم حجیت کے لیے جو آپ نے روایات پیش کی ہیں وہ ساری اخبار احاد ہیں، یعنی آپ خبر واحد کے ذریعے خبر واحد کی عدم حجیت ثابت کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی کہے کہ جی ٹھیک ہے ہیں تو اخبار احاد، اگرچہ یہ لفظاً اخبار متواترہ نہیں، اگرچہ یہ مانن بھی نہیں، لیکن تواتر اجمالی تو ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، پیچھے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تواتر لفظی کے تمام روات ایک ہی لفظ کو نقل کریں کہ جتنے بھی راوی ہیں کوئی لفظوں میں رد و بدل نہیں ہے۔ تواتر مانوی کے لفظ مختلف ہیں لیکن مضمون سب کا ایک ہی ہے، ایک ہی بات کو فقط الفاظ تبدیل ہیں، باقی کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے۔ تواتر اجمالی کیا ہے؟ لفظ بھی مختلف ہیں، معنی بھی مختلف ہیں، لیکن جتنے راویوں نے وہ روایات کی ہیں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا چند ایک یقیناً درست ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تواتر اجمالی، کہ یہ جو اخبار احاد 1 2 3 4 5 6 جتنی بھی ہیں، اگرچہ فردن تو ہر حدیث ہر خبر واحد ہے، لیکن ان سب کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو یہ تواتر اجمالی کا فائدہ دیتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے کوئی ایک یا دو یقیناً درست ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ خبر میں حیث الخبر حجت نہیں ہے جب تک اس پر کوئی قرینہ قطعیہ نہ ہو، جب تک کوئی شاہد من القرآن یا من السنت القطعیہ نہ ہو۔ تو ہم جواب میں کہیں گے جناب اگر آپ کی بات یہ درست مان بھی لی جائے کہ ان اخبار سے تواتر اجمالی ثابت ہو جاتا ہے تو تواتر اجمالی تو اور ہے، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض روایات، ٹھیک ہے جی اجمال کی بات ہے نا، کیونکہ یقین تو نہیں، آپ کہتے ہیں شاید ان میں کوئی 1 2 ہو، تو 1 2 ہی ہوگی نا، زیادہ تو اس میں نہیں ہے۔ اب وہ 1 2 کون سی والی ہے کچھ پتہ نہیں، جب کچھ پتہ نہیں اجمال ہے تو اجمال میں کیا کیا جاتا ہے؟ قدر متیقن پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پھر قدر متیقن کیا ہوگا کہ جو خلاف کتاب اور سنت متواتر ہوگی اس کو نہیں لیں گے، باقیوں کو لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر بعض روایات پر عمل نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، کلی کی بات تو نہیں ہو رہی۔ ہم بھی کہتے ہیں جو خلاف کتاب اور خلاف کتاب سنت متواتر اس کو نہیں ماننا۔ دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ خبر واحد مطلقاً حجت نہیں ہے، اور جو دلیل ہے اس سے نکلتا ہے کہ بعض اخبار احاد حجت نہیں ہے۔
آپ کی دعویٰ اور دلیل ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر کہ جناب سید مرتضیٰ نے دعویٰ اجماع کیا ہے کہ اجماع قائم ہے خبر واحد کی عدم حجیت پر، ہم اس پر دو تین جواب دیتے ہیں۔ نمبر ایک، کون سا اجماع؟ محصل کی بات کر رہے ہیں یا منقول کی؟ محصل ثابت نہیں، منقول حجت نہیں۔ دوسرا، اگر اجماع منقول حجت بھی ہو بھی صحیح تو وہ اس کی حجیت ثابت ہوتی ہے حجیت خبر واحد سے، تو جب خبر واحد کی حجیت ہی ثابت نہیں ہوگی تو اجماع منقول کی حجیت آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ کیونکہ آپ اس کی حجیت ثابت کر رہے تھے اخبار احاد کی ادلہ حجیت سے، تو جب وہ خود حجت نہیں ہوگی تو اجماع منقول کی حجیت کہاں سے آ جائے گی؟ اور تیسرا، اگر صرف اجماع منقول ہوتا اور حجت ہوتا چلو مان لیتے، لیکن اس کے مقابل میں دعوی اجماع کیا گیا ہے کس پر؟ حجیت خبر واحد پر۔ اذا تعارض تساقط۔ لہذا ابھی آپ دیکھیں گے اس کو بڑے آرام سے کہ ملا آخوند نے ان کی ادلہ جو خبر واحد کی عدم حجیت پر ادلہ دی گئی تھیں ان کو بڑا مختصر انداز میں نقل فرمایا اور بڑا سادہ سادہ جواب بھی دے دیا، گویا ان کے نزدیک کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ جو پیچیدگی والی ہو جس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنی پڑے۔ وَكَيْفَ كَانَ، خوب کیا مطلب کیف کان کا؟ یعنی وہ کل والی بات کہ موضوع علم اصول الفقہ کیا ہے، ادلہ اربع ہیں، ما وصف دلیت ہے وغیرہ وغیرہ، چلو اس کو چھوڑو، اب ہم آتے ہیں اصل بحث میں۔ آیا خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فَالْمَحْكِيُّ عَنِ السَّيِّد، سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابن براج، ابن زہرا، شیخ تبرسی، ابن ادریس ہلی صاحب سرائر، یہ بزرگان ان کی طرف نسبت ہے کیا کہ یہ کہتے ہیں عدم و حجیت الخبر، کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، یعنی عدم حجیت کے قائل ہیں مطلقہ جب تک کہ قرینہ اس پر موجود نہ ہو۔ خوب، واستدل لہم، دلیلیں کیا ہیں؟ دلیلیں دی گئی ہیں یہ آیات کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا، روایات کو بھی پیش کیا۔ آیات کون سی؟ ابھی دو تین تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بالآیات الناہیۃ عن اتباع غیر العلم، وہ فرماتے ہیں کہ آیات کہتی ہیں جب تک علم نہ ہو اتباع نہ کرو، یعنی غیر علم کی اطاعت نہیں کرنی۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، آیات کہتی ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیت فرماتی ہیں یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ ٹھیک ہو جی؟ اچھا، اور یہ ہو گیا۔ دوسرا، والروایات، ہمارے پاس روایات موجود ہیں بہت ساری۔ روایت کیا کہتی ہیں؟ والروایات الدالۃ علی رد ما لم یعلم انہ قولہم علیہم السلام، روایات کہتی ہیں کیا؟ اس چیز کو رد کر دو، اس چیز کو ٹھکرا دو، اس کی اتباع نہ کرو، قبول نہ کرو جب تک اس کا قول معصومین علیہم السلام ہونے کا علم نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی تلاوت کی تھی کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا، الفاظ کیا تھے؟ اذا جاکم ان حدیث فوجدتم علیہ شاہدا او شاہدین من کتاب اللہ فخذوا بہ والا فکفوا عندہم ثم ردوہ الینا حتی یستبین لکم الاخری۔ خوب،
روایات کہتی ہیں جب تک تمہیں علم نہ ہو کہ یہ ہمارا کلام ہے اتباع نہ کرو۔ روایات کہتی ہیں لم یکن علیہ شاہد من کتاب اللہ او شاہدان، جب تک کتاب خدا سے یا کوئی اور دو شاہد نہ ہو کہ یہ ہمارا کلام ہے تب تک اس کو قبول نہ کرو۔ روایت کہتی ہے لم یکن موافقا للقرآن الیہم، جب تک وہ روایت موافق قرآن نہ ہو۔ اب ذرا عبارت کو ٹھیک کریں، والروایات دالت علی رد ما لم یعلم انہ الاخری الیہم، کہ اگر اس کا تمہیں قول معصوم ہونا معلوم ہے، اگر اس پر شاہد من کتاب موجود ہے، اگر اس پر شاہدان موجود ہیں، اگر موافق قرآن ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو رد کر دو الیہم، خود انہی کی طرح، کہ وہ بہتر جانتے ہیں ان کا کلام ہے یا نہیں۔ اسی طرح اولا بطلان ما لا یصدقہ کتاب اللہ، روایات کہتی ہیں کہ ہر وہ حدیث جس کی تصدیق کتاب خدا نہ کرے وہ باطل ہے۔ روایات کہتی ہیں ما لا یوافق کتاب اللہ ذخرف، کہ جو روایت موافق کتاب نہ ہو۔ امام صادق صاحب کا فرمان ہے کل شیء مردود الی کتاب اللہ و سنہ، یہاں سنت متواترہ ہوتی ہے، وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، روایت موجود ہے۔ علی النہی عن قبول حدیث الا ما وافق الکتاب و سنہ، حکم آ گیا کہ فقط اسی حدیث کو، اسی خبر کو قبول کرو جو موافق کتاب اور موافق سنت متواتر ہو۔ الی غیر ذالک، فقط یہی نہیں اور بھی بہت ساری اس بارے میں روایات موجود ہیں۔ تو بہت ساری روایات یہ کہتی ہیں کہ جب تک موافقت کتاب کا علم نہ ہو، خود اس کا علم نہ ہو، شاہد نہ ہو، فلاں نہ ہو، خبر من حیث الخبر حجت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں والاجماع، تیسری دلیل ہمارے پاس اجماع المحکی یعنی سید، جس کا دعویٰ سید مرتضیٰ نے کیا فی مواضع من کلامہ، بل ہو کہ آن ہو، بلکہ یہاں تک نقل ہوا کہ جناب سید مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں انہو جعلہ بمنزلۃ القیاس، وہ فرماتے ہیں کہ خبر واحد بمنزل قیاس کے ہے، جیسے شیعہ قیاس کو قبول نہیں کرتے اسی طرح خبر واحد کو بھی قبول نہیں کرتے، کہ یہ خبر واحد بمنزل قیاس کے ہے فی کون ترک ہی معروف ہم میں مذہب شیعہ، کہ اس جیسے قیاس کا تارک یعنی حجت نہ ہونا، قبول نہ ہونا معروف ہے، اسی طرح فرماتے ہیں یہ خبر واحد کا ترک کرنا بھی یعنی اس کا حجت نہ ہونا بھی، قبول نہ کرنا بھی قیاس کی طرح مذہب شیعہ میں معروف ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان۔ والجواب، اللہ خود جہاں سے جواب شروع فرما رہے ہیں، بالکل آسان سی بات ہے۔ جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے دی ہیں تین دلیلیں، کچھ آیات، روایات اور دعوی اجماع، تینوں کا جواب بڑا واضح ہمارے پاس موجود ہے۔ والجواب اما عن الآیات، آپ نے جو آیات پیش کی ہیں عدم حجیت خبر واحد پر، جواب آپ نے کہا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، جواب فإن ظاہر منہا او المتیقن من اطلاقها، ان آیات کا ظہور یا کم از کم ان کے اطلاق سے، کہ اگر ہم ان کو مطلق سمجھیں تو اس سے جو قدر متیقن ہے جو ان آیات مجیدہ میں بیان کی جا رہی ہے اور جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ظن کی اتباع نہیں کرنی، غیر علم کی نہیں کرنی، وہ ہے ہوا اتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیہ۔ یہ آیات مبارکہ بتا رہی ہیں کہ اصول دین میں غیر علم کی اتباع نہیں کرنی، اصول علم میں ظن نہیں، اس پر یقین ہی یقین ہے۔ ہمارا محل باس اصول دین تو ہے ہی نہیں،
لا ما یعم الفروع الشرعیہ، نہ یہ ہے کہ وہ فروعات شرعیہ جیسے ہمارے مسائل جزئیہ ہیں، آیا این کی بات بھی یہ آیات بیان فرما رہی ہیں، فرماتے نا آیات کا سیاق و سباق دیکھو، وہ سب کی سب اصول دین سے مربوط ہیں، ان فروع دین اور شرعی جو جزئی مسائل ہیں ان سے مربوط نہیں ہیں۔ پہلا جواب۔ دوسرا، لو سلم عمومھا لہا، فرض کرو ہم آپ کی بات مان لیں کہ نہیں جی نہیں، یہ آیات عام ہیں، آیت کہتے ہیں کہ ان ظن من الحق، کیا الفاظ ہے آیت مجیدہ میں یہ فرمان ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ عام ہے، وہ چاہے اصول دین ہوں چاہے فروع دین ہوں، اگر مان بھی جائیں لو سلما، بالفرض ہم آپ کی بات مان، اول تو یہ اس کو شامل نہیں فروعات کو، اگر مان بھی جائے فَهِيَ مُخَصَّصَةٌ، ان آیات کی تخصیص ہو چکی ہے، کس سے؟ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ عَلَىٰ اعتبار الخبر، ہم جب ادلہ پیش کریں گے جو خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں وہ ان کی مخصص ہیں، لہذا یہ تخصیص کھا چکی ہیں، تخصیص کے بعد پھر وہی بات ہوگی کہ یہ سب اصول دین سے مربوط ہیں، فروعات جزیہ سے نہیں، بالکل آسان۔ وَأَمَّا عَنِ الرِّوَایَاتِ، جہاں تک بات آپ نے کی ہے روایات کی، تو ہمارا پہلا جواب ہم کہتے ہیں فَبِأَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ بِهَا خَالٍ عَنِ السِّدَاد فَإِنَّهَا أَخْبَارُ أَحَاد، بہت پیارا جواب اور مختصر اور جامع۔ جناب آپ یہ دلیلیں کس کے لیے دے رہے ہیں؟ خبر واحد کی عدم حجیت کے لیے۔ اچھا، تو جس کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ خود خبر واحد ہے، ایک خبر واحد کو خبر واحد کی عدم حجیت پر آپ کیسے دلیل بنا کے پیش کریں گے؟ یعنی جو روایات آپ نے دی ہیں یہ ساری اخبار احاد ہیں، اور ان اخبار احاد کے ذریعے آپ عدم حجیت اخبار احاد کو ثابت کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کی دلیل مانے تو اس کا مطلب خبر واحد حجت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر نہیں پھر آپ کی دلیل درست نہیں، کہ ایک خبر واحد کی عدم حجیت کو ایک خبر واحد کے ذریعے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اصلاً یہ استدلال ہی درست نہیں ہے۔ لا یقال، یہ علیحدہ بات ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کوئی کہے کہ جناب آپ ان روایات کو ایک ایک کر کے نہ دیکھیں، یہ روایت نہیں، آپ ان کے مجموع کو دیکھیں، جب آپ مجموع اخبار کو دیکھیں گے تو یہ تواتر اجمالی ہے، اور جب تواتر آئے گا تو وہ حجت بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر جواب شیخ اعظم شیخ اخند رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں لا یقال، کوئی بندہ ہمیں یہ نہ کہے، یا وہی جو منکرین حجیت خبر واحد ہیں یا ان کی سپورٹ میں، یا وہ خود کہیں کہ انہو و ان لم تکن متواترت لفظا، ٹھیک ہے یہ روایتیں جو ہم نے پیش کی ہیں یہ متواتر، یعنی ان میں تواتر لفظی بھی نہیں ہے، تواتر معنوی بھی نہیں ہے، الا انہا متواترۃ اجمالا، لیکن ان میں تواتر اجمالی تو پایا جاتا ہے، کیونکہ تواتر کی تین قسمیں، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی، تواتر اجمالی تو ہے ہی ہے، کیوں؟ اس لیے لِلْعِجْمِ الْإِجْمَالِيِّ بِصُدُورِهَا بِصُدُورِ بَعْضِهَا لَا مُحَالَا، یہ جو ہم نے اتنی ساری روایات نقل کی ہیں، ہمیں علم اجمالی ہے، ساری نہ صحیح، کچھ نہ کچھ ان میں یقیناً معصوم سے صادر ہوئی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری جھوٹی ہوں، تو پس کچھ کے بارے میں علم اجمالی ہونا کہ یہ صادر ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں تواتر اجمالی، پس تواتر حجت ہے۔
ملا خون جواب میں فرماتے ہیں اس سے بات نہیں بنے گی. کیوں؟ فَإِنَّهَا يُقَالُ، ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ بھائی اِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ روایات بہت ساری ہیں، ان میں تواتر اجمالی پایا جاتا ہے. ان کانت کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یہ ان میں تواتر اجمالی ہے، لیکن الا انہا لا تفید، یہ تواتر اجمالی آپ کے کسی فائدے میں نہیں ہے. کیوں؟ الا فیما توافقت علیہ، فقط قادر متیقن پر آپ کے لیے مفید ہے، ہر جگہ مفید نہیں ہے. کیوں؟ آپ خود کہتے ہیں نا تواتر اجمالی ہے، تو جب علم اجمالی ہو تو وہاں قادر متیقن پر اکتفا کرنا ہوتا ہے، کلی حکم نہیں ہوتا. اجمال ہے نا علم میں، پتہ نہیں ان میں سے کون سی والی ہے. تو اب وہ ڈھیر ساری ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی روایت میں کچھ ہے، آپ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو معصوم سے صادر ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں صادر ہے. تو اس کا مطلب ہے اجمال میں جہاں قادر متیقن ہوگا وہاں پر یہ کارآمد ہوگی، جو قدر متیقن نہ ہوگا وہاں کارآمد نہ ہوگی. قدر متیقن کون سا ہے؟ کہ جو خلاف ہے کتاب اور سنت متواترہ وہ ہم بھی مانتے ہیں، جو نہ ہو وہاں پر نہیں ہوگا. بھائی دعویٰ آپ کہے کہ خبر واحد مطلقاً حجت نہیں ہے، اور آپ کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ فقط وہ حجت نہیں ہے جو خلاف کتاب اور سنت متواترہ ہو. دعویٰ اور دلیل ایک جیسے نہیں ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ مُفِيدٍ فِي اِثْبَاتِ سَلْبِ كُلِّيَّةٍ، جبکہ آپ خبر واحد سے سلب کلی یعنی عدم حجیت مطلقہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دلیل جو آپ دے رہے ہیں وہ تو اجمال ہے، وہاں تو ہمیں جانا پڑے قدر متیقن پر. وَهُوَ غَيْرُ مُفِيدٍ فِي اِثْبَاتِ سَلْبِ كُلِّيَّةٍ كَمَا ہوا محل الکلام، چونکہ ہمارا محل کلام تو یہ ہے کہ آیا خبر واحد مطلقاً حجت نہیں ہے یا حجت ہے. وہ مورد النقض والابرام، نقض ابرام اسی پر ہو رہا ہے کہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مطلقاً حجت نہیں ہے، دعویٰ کر رہے ہیں مطلقاً حجت نہ ہونے کا، دلیل دے رہے ہیں کہ فلاں چند موارد میں نہیں ہے. ہاں انما تفیدو، یہ تواتر اجمالی آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ فائدہ دے گا عدم حجیت الخبر المخالف للکتاب والسنہ. تواتر اجمالی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے وہ خبر جو مخالف کتاب اور سنت متواترہ ہو وہ حجت نہیں ہے. دعویٰ آپ کا کوئی اور تھا، دلیل سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے. والالتزام بہ، اور اس قدر متیقن کا قائل ہو جانا کہ ہر وہ خبر جو خلاف کتاب اور سنت متواترہ حجت نہیں ہے، لیس بظاہر، وہ ہمارے لیے بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. بل لا محیص عنہ فی مقام المعارضہ، بلکہ جہاں دو روایتوں میں تعارض آ جائے تو ہمیں یقیناً اسی پر عمل کرنا ہوتا ہے. کیا کہ تعارض روایات ان کی صورت میں جو خلاف کتاب ہوگی اس کو ترک کر دیں گے، جو خلاف سنت متواترہ ہوگی اس کو ترک کریں گے، جو موافق کتاب اور موافق سنت متواترہ ہوگی اس کو لے لیں گے. تیسری دلیل کہ سید مرتضیٰ نے دعوی اجماع کیا ہے. یہی جواب دلیل ہے؟ ہاں یہی جواب. اس کا جواب بہت آسان. بھائی اجماع دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اجماع محصل ہے، ایک اجماع منقول ہے. کون سے والے اجماع کی بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَنِ الْإِجْمَاعِ، جہاں تک آپ نے بات کی اجماع کی، أَنَّ الْمُحَصَّلَ غَيْرُ حَاصِلٍ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع محصل اصلاً حاصل ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے. ایک نمبر دو، اگر اجماع منقول ہو والمنقول منہ الاستدلال بہ غیر قابل خصوصاً فی
بھائی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی نا؟ اور خصوصاً فی المسئلہ، خاص کر ہمارے محلے بحث میں، کیوں؟ کما یظہر وجہ المتأمل، وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ اجماع منقول کو جو لوگ حجیت قائل تھے وہ اس کی حجیت ثابت کر رہے تھے ادلہ حجیت خبر واحد سے، تو اس کا مطلب پہلے خبر واحد کی حجیت ثابت کرنا ہوگی تو آ کر اجماع منقول کی حجت ثابت ہوگی۔ تو جب خبر واحد کی حجیت ہی نہیں ہوگی، اجماع منقول کہاں سے حجت ہوگا؟ کیسے آپ اس کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ کی بہت کمزور ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے مَعَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ، صرف اگر سید مرتضیٰ کا دعویٰ اجماع ہے تو اس کے مقابل میں بھی شیخ طوسی کا دعویٰ اجماع ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اذا تعارض تساقط۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ موہون بذہاب المشہور الی خلافہ، اگر آپ کے پاس اجماع ہوتا بھی صحیح وہ کمزور ہے، کیوں؟ چونکہ مشہور اس کے خلاف ہیں، یعنی اجماع کے خلاف ہیں۔ آپ کہتے ہیں اجماع ہے خبر واحد کی عدم حجیت پر، جبکہ شہرت محققہ موجود ہے خبر واحد کی حجیت پر، تو اس لحاظ سے آپ کا اجماع منقول حجیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ خلاصہ آپ کی کوئی دلیل بھی خبر واحد کی عدم حجیت مطلقہ کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔